اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ 107 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ اب آیت نمبر 108 سے دیکھیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ام تریدون ام کیا تریدون تم چاہتے ہو ان تسألوا کہ سوال کرو کہ تم سوال کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو، کما جیسے کہ سئل سوال کیا گیا موسیٰ سے سوال کیے گئے موسیٰ سے من قبل اس سے پہلے، ومن و اور من جو یتبدل اختیار کر لے الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، فقد ضل فقد پس قد تحقیق ضل گمراہ ہوا، سواء السبیل سواء سیدھا سبیل راستہ سیدھے راستے سے، جو بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ود کثیر ود چاہا کثیر بہت سونے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم لو کاش یردون تمہیں لوٹا دیں کم تمہیں کاش تمہیں لوٹا دیں، من بعد من سے بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کفر میں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں تمہیں لوٹا دے، حسدن حسد کے طور پہ، من عند انفسکم من سے عند پاس ان کے پاس ہے جو، یعنی وجہ سے، انفسہم اپنے دل میں، ان کے دل میں حسد کی وجہ سے، اپنے دل میں حسد کی وجہ سے انہوں نے ایسا چاہا، من بعد ما تبین من سے بعد ما جب کہ تبین واضح ہو گیا، لہم ان پر الحق حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی، فاعفو پس تم معاف کر دو، وصفحو اور تم درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ یأتی لے آئے اللہ بامرہ اپنے حکم کو، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء اللہ پر کل شیء ہر چیز قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور اقیموا تم قائم کرو الصلاۃ نماز کو، اور تم نماز قائم کرو، وآتوا اور دیتے رہو زکوٰۃ کو، وما تقدموا اور ما جو تقدموا تم آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے لیے اپنے نفس کے لیے، من خیر بھلائی جو بھی تم بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ تم اسے پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پا لو گے، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کثرت سوال سے منع فرما رہے ہیں، کس طرح کے کثرت سوال حجت بازی کے مترادف ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روکتے ہوئے فرماتا ہے کہ کسی واقعے کے ہونے سے پہلے میرے نبی سے فضول سوال نہ کیا کرو،
یہ کثرت سوال کی عادت بہت بری ہے، جیسے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے گا، اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھو گے تو یہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ کسی بات کے واقع ہونے سے پہلے اس کی نسبت سوال کرنے میں خوف یہ ہے کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے وہ حرام نہ ہو جائیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمانوں میں سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال سے حرام ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے تو یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور اگر چپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سوال بہت برا معلوم ہوا۔ آخر اسی شخص کو ایسا واقعہ پیش آیا اور لعان کا حکم نازل ہوا۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول بکواس، مال کو ضائع کرنے اور زیادہ پوچھ گچھ سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بد خصلت نے ہلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے سامنے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ اور یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا ہر سال نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم کبھی بھی اس حکم کو بجا نہ لا سکتے۔ پھر آپ نے مندرجہ بالا فرمان ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیبت کھاتے تھے، چاہتے تھے کہ کوئی بادیہ نشین ناواقف شخص آ جائے، وہ پوچھے تو ہم بھی سن لیں۔ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں میں کوئی سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا چاہتا تھا تو سال بھر گزر جاتا تھا کہ مارے ہیبت کے پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی اعرابی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے، پھر ہم بھی سن لیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جماعت نہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 12 ہی مسئلے جو سب سوال جواب کے قرآن پاک میں مذکور ہیں، جیسے شراب وغیرہ کا سوال، حرمت والے مہینوں کے بابت کا سوال، یتیموں کی بابت کا سوال وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر یا تو بل کے معنی میں ہے یا اپنے اصلی میں ہے، یعنی سوال کے بارے میں جو یہاں پر انکاری ہے، جو حکم مومن کافر سب کو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کی طرف تھی۔ قرآن میں اور جگہ آیت ہے کہ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر کوئی آسمانی کتاب اتارے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جس ظلم کی وجہ سے انہیں ایک تند و تیز آواز سے ہلاک کر دیا گیا۔ رافع بن حرملہ اور وہب بن زید نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی آسمانی کتاب ہم پر نازل کیجئے جسے ہم پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کر دیں تو ہم آپ کو مان لیں۔ اس پر یہ آیت اتری تھی۔
ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسی طرح ہو جاتا جس طرح بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ تھا۔ آپ نے یہ سنتے ہی 3 دفعہ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ نہیں الہی نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے۔ پھر فرمایا، سنو، بنی اسرائیل میں سے جہاں کوئی گناہ کرتا اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا پایا جاتا اور ساتھ ہی اس کا کفارہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب یا تو دنیا کی رسوائی کو منظور کر کے کفارہ ادا کر دے اور اپنے پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کرے، یا کفارہ نہ دے اور آخرت کی رسوائی منظور کرے۔ لیکن تم سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، کہ جس سے کوئی برا کام ہو جائے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بڑا بخشش اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، پھر جمعہ دوسرے جمعہ کے تک کفارہ ہو جاتا ہے۔ سنو، جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تو برائی لکھی نہیں جاتی، اور اگر کر گزرے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، اور اگر بھلائی کا ارادہ کرے پھر گو نہ کرے تو لیکن بھلائی لکھ لی جاتی ہے، اور اگر کر بھی لے تو 10 بھلائیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب بتاؤ، تم اچھے رہے یا بنی اسرائیل؟ تم بنی اسرائیل سے بہت ہی اچھے ہو۔ ہاں، باوجود اتنے کرم اور رحم کے پھر بھی کوئی ہلاک ہو تو سمجھو کہ یہ خود ہلاک ہونے والا ہی تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قریشیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، لیکن پھر مائدہ، آسمانی دسترخوان مانگنے والوں کا جو انجام ہوا وہی تمہارا بھی ہوگا۔ اس پر وہ انکاری ہو گئے اور اپنے سوال کو چھوڑ دیا۔ مراد یہ ہے کہ تکبر، عناد، سرکشی کے ساتھ نبیوں سے سوال کرنا نہایت مذموم حرکت ہے، جو کفر کو ایمان کے بدلے مول لے اور آسانی کو سختی سے بدلے اور سیدھی راہ سے ہٹ کر جہالت و ضلالت میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری سوال کرنے والا بھی، جیسے اور جگہ آیت میں ہے کہ کیا تو انہیں نہیں دیکھتا جو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلتے ہیں اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ بڑی بری قرارگاہ ہے۔ اگلی آیت کی تفصیل دیکھیے۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب کے قومی عصبیت باعث شقاوت ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب، یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے حاسد تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور عربوں سے جلتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کعب بن اشرف کا بھی یہی شغل تھا۔ زہری کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی یہودی تھا اور اپنے شعروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، گو ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود تھی اور یہ بخوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جانتے تھے اور آپ کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ پھر یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایک امی اور ان پڑھ وہ کتاب پڑھتا ہے جو سراسر معجزہ ہے، لیکن صرف حسد کی بنا پر کہ یہ عرب میں آپ کیوں مبعوث ہوئے، کفر و انکار پر آمادہ ہو گئے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم درگزر کرتے رہو
اور اللہ کے حکم کا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ جیسے اور جگہ فرمایا تمہیں مشرکوں اور اہل کتاب سے بہت کڑوی باتیں سننی پڑیں گی، مگر بعد میں حکم نازل فرما دیا کہ ان مشرکین سے اب دب کر نہ رہو، ان سے لڑائی کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور اور آپ کے اصحاب مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے اور ان کی ایذا اور تکلیف سہتے تھے اور اس آیت پر عمل پیرا تھے، یہاں تک کہ دوسری آیتیں اتری اور یہ حکم ہٹ گیا۔ اب ان سے بدلہ لینے اور اپنا بچاؤ کرنے کا حکم ملا، اور پہلی ہی لڑائی جو بدر کے میدان میں ہوئی اس میں کفار کو شکست فاش ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں میدان میں بچھ گئیں۔ پھر مومنوں کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ تم نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی حفاظت کرو، یہ تمہیں آخرت کے عذاب سے بچانے کے علاوہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت دے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ہر نیک و بد عمل کا بدلہ دونوں جہان میں دے گا، اور اس سے کوئی چھوٹا بڑا چھپا کھلا اچھا برا عمل پوشیدہ نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ دیں اور نافرمانی سے بچیں۔ مبصر کے بدلے بصیر کہا، جیسے مبدع کے بدلے بدی اور معلم کے بدلے علیم۔ ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں سمیع بصیر پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں یہ رہا بصیر، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو تم کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ دیکھیے آج ہم نے آیت نمبر 108، 109 اور 110 کا ترجمہ و تفسیر کی ہے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔